آج صبح تقریباً 8 بجے سے چھوٹی کشتی مسافروں کو MV ہوندیوس سے ساحل تک لے کر جا رہی ہے۔ گراناڈیلا کی بندرگاہ سے دور نہیں کھڑے سو، اس سے زیادہ دور نہیں کھڑے سو یا اس سے زیادہ صحافیوں نے ایک مستحکم اور احتیاط سے مربوط پہلے دیکھا ہے، کیونکہ کشتی ایک وقت میں 5 مسافروں کو رضامندگاہ تک لے جاتی ہے، جس نے آخر کار انہیں اندر لے جانے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اس کے بعد سمندر میں 5 ہفتے گزرے اور تقریباً 10 دن تک غیر یقینی صورتحال اور خوف کا سامنا کرنا پڑا جب سے ہنٹا وائرس جہاز پر اینڈیز کے تناؤ کی نشاندہی ہوئی تھی۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 2 طبی کارکنوں سمیت 51 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ وزارت نے کہا اسرائیلی اصولوں کی خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہے، جس سے طبی عملے کے خلاف مزید جرائم میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ اس نے 2 چھاپوں میں کلیویا اور تبنین بند جبیل ضلع میں ہیلتھ اتھارٹی کے 2 مقامات کو براہ راست نشانہ بنایا، وزارت نے کہا۔ الشفا ہسپتال کے رضاکاروں نے ملبہ صاف کیا اور امید کی علامت کے طور پر صحن میں زیتون کے درخت لگائے، جہاں اجتماعی قبروں سے 500 سے زائد لاشیں برآمد ہوئیں۔ کبھی غزہ کا سب سے بڑا میڈیکل کمپلیکس الشفا غزہ پر اسرائیل کی نس کشی کی جنگ کے دوران بار بار اسرائیلی حملوں اور محاصروں سے تباہ ہو گیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ ملک کے انتہائی افزودہ یورینیم تک پہنچ کی ایرانی کو نشانہ بنائے گا، یہ کہتے ہوئے کہ جوہری مواد امریکی فوج کی مسلسل نگرانی میں ہے۔ اتوار کو نشر ہونے والے سنڈیکیٹڈ ٹی وی شو فل میجر کے ساتھ ایک انٹرویو میں ٹرمپ یورینیم کی اہمیت کو کم کرتے دکھائی دیے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ جوہری تنصیبات کے ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہے، جو فی الحال ایران میں باقی ہے۔ برسوں سے اوبر نے ایک سپر ایپ بننے کی بات کی، پھر ویمو نے سان فرانسسکو میں مسافروں کو اٹھانا شروع کر دیا اور بات چیت مزید فوری ہو گئی۔ کمپنی اپنے آپ کو AV انڈسٹری کے اندر شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بطور ڈیٹا فراہم کنندہ، ایک سرمایہ کار اور ایک ڈسٹریبیوشن پلیٹ فارم، لیکن صارفین کا سامنا کرنے والا شرط اتنا ہی اہم ہو سکتا ہے۔ 2 ہفتے قبل اوبر نے نیو یارک میں اپنا سالانہ گو گیٹ پروڈکٹ ایونٹ منعقد کیا اور اعلان کیا کہ اس کے ایگزیکٹوز ایک طویل عرصے سے چکر لگا رہے ہیں۔ امریکہ میں صارفین اب ایکسپیڈیا گروپ کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے دنیا بھر میں 7 لاکھ سے زیادہ جائیدادوں تک رسائی کے ساتھ اوبر ایپ کے اندر ہوٹل بک کر سکتے ہیں۔ اوبر ون کے ممبران کمپنی کا سبسکرپشن ٹائر 99 ایک مہینہ پر 10,000 ہوٹلوں کی گھومتی فہرست میں 20 چھوٹ اور 10 واپس کریڈٹ حاصل کریں۔ وربو کے ذریعے چھٹیوں کے کرائے اس سال کے آخر میں اوپن ٹیبل کے ذریعے ریستوراں کے تحفظات کے ساتھ ساتھ اس دوران ایک شاپ فار می فیچر صارفین کو ان سٹورز سے آرڈر کرنے دیتا ہے جو پلیٹ فارم پر بھی نہیں ہیں۔ ہندوستانی فلم اسٹار سی جوزف اجے نے اتوار کو ریاست تامل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھایا جب ان کی نئی پارٹی نے جنوبی صنعتی مرکز میں اتحاد بنایا۔ حلف برداری کی تقریب ریاستی دارالحکومت چنئی میں کئی دنوں کے بڑے ڈرامے کے بعد ہوئی، جہاں وجہ کی نوخیز تملگا ویٹری کزگم تی پارٹی نے ابتدائی طور پر ریاستی انتخابات کے بعد چھوٹی جماعتوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کے روز لوگوں پر زور دیا کہ وہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کی وجہ سے سپلائی میں رکاوٹ کے درمیان پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت میں کمی کریں۔ ہندوستان خطے کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس نے گھریلو صارفین یا راشن کی فراہمی کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا ہے۔ کراچی میں سالانہ عورت مارچ کے لیے اتوار کو کلفٹن کے بیچ ویو پارک میں مظاہرین جمع ہوئے۔ منگل کے روز خواتین کے حقوق کے کارکنوں کی گرفتاریوں کے زیر سایہ اور صرف اس بات پر پابندیوں کے تحت اجازت دی گئی کہ کیا کہا جا سکتا ہے، لایا اور پہنا جا سکتا ہے۔ تقریب نے پنڈال میں چند سو لوگوں کی بھیڑ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ پابندیوں کے باوجود خواتین کے حقوق کے بہت سے اہم موضوعات کو اجاگر کیا گیا، جس میں جسمانی خود مختاری کا حق بھی شامل ہے۔ مارچ کا دستخط شدہ نعرہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری پسند بلند آواز میں فخر سے اور کثرت سے اٹھایا گیا۔ نقل و حرکت کی آزادی اور ازدواجی عصمت دری۔ ایران آسمان کو چھوتی مہنگائی تنازعات سے متاثرہ ایران میں گھرانوں میں غذائی تحفظ کو خطرے میں ڈال رہی ہے، نئے اعداد و شمار بتاتے ہیں، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے شروع کی گئی جنگ کے خاتمے کے لیے اتوار کو امریکہ کے لیے سفارکوشیں تیز ہو رہی ہیں۔ سجر مسعود سیشکیان نے تباہ شدہ ڈھانچے کی تعمیر 9 کے بارے میں بات کرنے کے لیے یقین
جہاں جمع ہونے والے عہدیداروں کے ایک گروپ کو بتایا کہ عوام کو حقیقت پسندانہ طور پر ملک کے حالات اور پابندیوں کو سمجھنا چاہیے۔ مہدی حسن میراز نے 5 وکٹیں لے کر بنگلہ دیش کو پتلی برتری دلائی جب اتوار کو پہلے ٹیسٹ کے تیسرے دن بارش سے متاثرہ پاکستانی ڈیبیو کرنے والے اذان اویس نے 103 رنز بنائے۔ ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کی پہلی اننگز میں 413 رنز کے جواب میں پاکستان نے 386 رنز بنائے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی اینا کے مطابق الجزیرہ کے المقداد الروحید نے تہران سے رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے ثالث پاکستان کے ذریعے جنگ کے خاتمے کی امریکی تجویز پر اپنا رد عمل بھیجا ہے۔ تہران کہتا رہا ہے کہ مذاکرات میں دشمنی کے خاتمے، مستقبل کے حملوں کے خلاف ضمانتیں حاصل کرنے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ ولادیمیر پوتن نے اشارہ دیا ہے کہ یوکرین کے ساتھ ان کے ملک کی جنگ ختم ہونے والی ہے، جیسا کہ روسی صدر نے ایک بار پھر مغرب پر الزام عائد کیا کہ وہ کیف کی فوجی مدد کے ذریعے لڑائی کو طول دے رہا ہے۔ ماسکو میں یوم فتح کی تقریبات کے بعد خطاب کرتے ہوئے پوتن نے اتوار کو کہا کہ وہ ماسکو یا کسی غیر جانبدار ملک میں اپنے یوکرائنی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ براہ راست بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 9 مئی سے نافذ العمل ہونے والے 3 روزہ جنگ بندی کے اعلان کے باوجود گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یوکرین پر روسی حملوں میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ علاقائی حکام نے اتوار کے روز یوکرین کے زاپوریزیا، دنیپروپیٹروسک اور کھیرسن علاقوں میں ایک ہلاکت کی اطلاع دی۔ انتھروپک اور سائی نے اس ہفتے ایک بڑی شراکت کا اعلان کیا جس میں انتھروپک نے ٹینیسی میں سائی کے کولوسس ایک ڈیٹا سینٹر میں کمپیوٹ کی تمام صلاحیتیں خرید لیں۔ ٹیک کرنچ کے کوئی پوڈ کاسٹ کے تازہ ترین ایپیسوڈ پر کرسٹن کوروسیچ، شون اوکین اور میں نے تبادلہ خیال کیا کہ سائی کی پرنٹ کمپنی اسپیس ایکس کے لیے اس معاہدے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، کیونکہ اسپیس ایکس عوام میں جانے کی تیاری کر رہی ہے اور بظاہر ایک علیحدہ تنظیم کے طور پر سائی کو تحلیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ٹیک کرنچ موبلٹی میں دوبارہ خوش آمدید نقل و حمل کے مستقبل کے لیے آپ کا مرکز، اور اب پہلے سے کہیں زیادہ کس طرح اے آئی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسے اپنے ان باکس میں حاصل کرنے کے لیے یہاں مفت میں سائن اپ کرے، صرف ٹیک کرنچ موبلٹی پر کلک کرے۔ سالوں کے اشارے اور تیاری کے بعد اوبر کی حمایت یافتہ الیکٹرک بائک اور اسکوٹر رینٹل سٹارٹ اپ لائم نے ابتدائی عوامی پیشکش کے لیے فائل کی ہے۔ ایک مائکرو موبلٹی کمپنی پبلک ہو رہی ہے۔ 2026 میں یقیناً یہ غلط سال ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتوار کے روز تصدیق کی کہ پاکستان کو خطے میں جنگ کے خاتمے کی امریکی تجویز پر ایران کا جواب موصول ہوا ہے۔ اسلام آباد میں مار کے حق کی یاد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے انہیں کچھ عرصہ قبل آگاہ کیا تھا کہ پاکستان کو ایران کی جانب سے جواب موصول ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے اتوار کے روز گورنر ہاؤس کے پی میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ملاقات میں صوبے کے آئینی اور معاشی حقوق پر تبادلہ خیال کیا۔ انصاف اور منصفانہ سلوک کو یقینی بنانے کے لیے وفاقی حکومت کے سامنے ایک مضبوط کیس پیش کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایکس پر ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں گورنر کنڈی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں بشمول سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر، ایم این اے جنیدہ اکبر اور دیگر پارلیمنٹیرینز نے ان سے کے پی کے اہم مسائل پر تعمیری تبادلہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ مہدی حسن میراز نے 5 وکٹیں لے کر بنگلہ دیش کو پتلی برتری دلائی جب اتوار کو پہلے ٹیسٹ کے تیسرے دن بارش سے متاثرہ پاکستانی ڈیبیو کرنے والے اذان اویس نے 103 رنز بنائے۔ ڈھاکے میں بنگلہ دیش کی پہلی اننگز میں 413 رنز کے جواب میں پاکستان نے 386 رنز بنائے۔ اکثر فلم اور فیشن میں افریقہ کی سب سے بڑی رات کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ مشہور شخصیات، فلم ساز اور تخلیق کار نائجیریا میں افریقہ میجک ویورز چوائس ایوارڈز AMVCA کے 12ویں ایڈیشن میں ڈرامائی ٹرینو، مجسمہ سازی کے گاؤن، چمکتے کپڑے اور بہت زیادہ تھیٹر کے ڈیزائن کے ساتھ پہنچے، جنہوں نے ایک بار پھر تقریب کو ایوارڈز کے انداز سے ایک تماشے کے انداز میں بدل دیا۔ فلوریڈا کی گرمی میں کولڈ ڈرنکس کے دوران اسٹیکروٹر نے پیڈاک سے بانی اور سرمایہ کاروں کے طور پر دیکھا۔ امیر اور امیر سودوں کی تلاش میں آپس میں مل گئے۔
بات چیت بمشکل رکی سوائے اس ٹریک پر کبھی کبھار نظر آنے کے جہاں کروڑوں ڈالر کی مشینوں کے اندر سیل بند ڈرائیوروں نے چیکر والے جھنڈے کا پیچھا کیا۔ فائک ویک اینڈ 3 دن کا معاملہ ہے جس میں ریس فائنل کے طور پر ہوتی ہے۔ درمیان میں کک آف، سوری کاک ٹیل پارٹیاں، ڈنر اور نائٹ کلب ٹیک اوور ایسی جگہیں جہاں کاروبار اور خوشی دھندلا جاتی ہے۔ اس طرح کے واقعات جہاں دولت مرکوز ہوتی ہے تاریخی طور پر ایسی جگہیں ہی رہی ہیں جہاں کاروباری سودے ہوتے ہیں، لیکن فائک پیڈاک کی مقبولیت حالیہ برسوں میں بڑھی ہے، خاص طور پر اسٹارٹ اپ اور وینچر ہجوم کے درمیان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے راولپنڈی کے کچہری چوک پر مارکے حق اسکوائر کا افتتاح کر دیا۔ عوام کے لیے سگنل فری کوریڈور کے بڑے منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ معروف کچہری چوک کا نام باضابطہ طور پر مارکے حق چوک رکھ دیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ راولپنڈی کے مصروف ترین جنکشنز میں سے ایک پر ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ پولیس نے اتوار کے روز کم عمر اور بغیر لائسنس کے ڈرائیوروں کے خلاف شہر بھر میں کریک ڈاؤن شروع کرتے ہوئے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ چیف ٹریفک آفیسر سٹی سید عبدالرحیم شیرازی نے بتایا کہ نابالغ موٹر سائیکل چلانے والی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو چالان جاری کرنے کے ساتھ ساتھ ضبط کر کے تھانوں میں منتقل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتوار کے روز مارکے حق کے دوران بھارت کو پاکستان کے تاریخی رد عمل کو یاد کیا جب انہوں نے اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ میں تنازع کے واقعے کی یاد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کیا۔ ہندوستان کے ساتھ تنازع 22 اپریل کے پہلگام حملے سے شروع ہو کر 10 مئی کو دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کے ساتھ آپریشن بنیانم مارسوس کے اختتام تک کو ریاست نے مارک حق کی جنگ کہا ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے اتوار کو رپورٹ کیا کہ ایران نے خطے میں جنگ کے خاتمے کی امریکی تجویز پر اپنا رد عمل پاکستان کے ذریعے بھیج دیا ہے۔ سرکاری ایرنا نیوز ایجنسی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے آج پاکستانی ثالثوں کے ذریعے امریکہ کی طرف سے جنگ کے خاتمے کے لیے تجویز کردہ تازہ ترین متن پر اپنا رد عمل بھیجا۔ ایران نے اپنے خلیجی پڑوسیوں کو خبردار کیا ہے کہ امریکی پابندیوں کی تعمیل کرنے سے ان کے جہازوں کو آبنائے ہرمز کو عبور کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا نے رپورٹ کیا کہ فوجی ترجمان محمد اکرم میاں نے کہا کہ اہم تجارتی راستے سے گزرنے والے جہازوں کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا اگر انہوں نے پہلے تہران کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے بھری بیڑے پر سوار 2 فلسطینی حامی کارکنوں کو اسرائیل میں حراست میں لے لیا گیا تھا۔ 22 کشتیوں اور تقریباً 175 کارکنوں پر مشتمل گلوبل سمن فلوٹی JSF کو گزشتہ ہفتے غزہ سے سینکڑوں سمندری میل کے فاصلے پر کریٹ کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں روکے جانے کے بعد سیف ابو کیشیک اور تھیاگو ایویلا کو اسرائیل لے جایا گیا۔ باقی تمام کارکنوں کو کریٹ لے جا کر آزاد کر دیا گیا۔ جارج مارٹن نے اتوار کو فرینچ گراں پری جیتنے کے لیے گرڈ پر 7 سے چارج کیا۔ چیمپئن شپ کی جنگ میں اپنی اپریلیا ٹیم کے ساتھی مارکو بسکیچی سے کافی فاصلے کا دعویٰ کیا۔ ہسپانوی جس نے 2025 کے فراموش ہونے والے سیزن کو کریشوں اور زخمیوں سے دوچار کیا اور ریس لیڈر بسکیچی کو 3 لیپس کے ساتھ پیچھے چھوڑ دیا اور 2024 کا ٹائٹل جیتنے کے بعد اپنی پہلی جیت حاصل کی۔ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت اس وقت اسلام آباد میں یادگار پاکستان پر مارکے حق کی یاد میں منعقد ہونے والی تقریب میں شرکت کر رہی ہے۔ ہندوستان کے ساتھ تنازع 22 اپریل کے پہلگام حملے سے شروع ہو کر 10 مئی کو دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کے ساتھ آپریشن بنیانم مارسوس کے اختتام تک کو ریاست نے مارک حق کی جنگ کہا ہے۔ ایران پر امریکہ اسرائیل جنگ میں ایک نازک جنگ بندی بڑھتے ہوئے تناؤ کی زد میں آ رہی ہے کیونکہ کئی خلیجی ممالک نے ڈرون حملوں کی اطلاع دی ہے۔ قطر نے اتوار کو کہا کہ ایک ڈرون نے قطری پانیوں میں ایک مال بردار جہاز کو نشانہ بنایا جس سے آگ بھڑک اٹھی، جبکہ کویت اور متحدہ عرب امارات نے کہا کہ انہوں نے ڈرون حملوں کو پسپا کر دیا۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا نے اطلاع دی ہے کہ جنگ کے خاتمے کی امریکی تجویز پر ایران کا جواب ثالث پاکستان کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ ارنا نے اتوار کو اطلاع دی کہ مجوزہ منصوبے کے مطابق مذاکرات کے پہلے مرحلے میں دشمنی ختم کرنے پر توجہ دی جائے گی۔